آپ نے حجۃ الوداع کے علاوہ 3 عمرے کیے، جب بھی آئے آپ نے عمرہ ادا کیا، بہت کم دن مکہ میں ٹھہرے، پھر آپ مدینہ کی طرف آپ دوبارہ چلے گئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ احادیث مبارکہ کے ذخیرے کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، امام الانبیاء نے صحابہ کو حکم دیا کہ تمہارا گھر مدینہ ہے، جب تم حج کے لیے عمرہ کے لیے آؤ تو حج عمرہ کرنے کے بعد مدینہ کی طرف جلد واپس پلٹو۔ یہ بھی حدیث پاک ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ مدینہ کے اندر میں نے ہجرت کی مدینہ میں، اور مدینہ کے اندر ہی میں وفات پاؤں گا، اور مدینہ کے اندر میں جب قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، پھر اس کے بعد ابو بکر کی قبر کھولی جائے گی، پھر عمر کی قبر کھولی جائے گی، اور یہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، امام الانبیاء کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر فرمایا کہ ہم جنت البقیع میں جائیں گے، پھر جنت البقیع والے اٹھائے جائیں گے، میرا حشر جنت البقیع مدینہ والوں کے ساتھ ہوگا، اور اس کے بعد مکہ والے میرے پاس آئیں گے۔ اب دیکھا کہ مدینہ کی عظمت اپنے مقام پر، مکہ کی عظمت بھی سبحان اللہ، مدینہ کی عظمت بھی سبحان اللہ۔ اس وجہ سے جب حضور نے فرما دیا تو کئی عاشقوں کا یہ معمول رہا کہ انہوں نے پھر مکہ کو اپنا بسیرا بنایا۔ ان میں سے کیونکہ وقت نہیں ہے، ایک نام ہے حضرت امام مالک کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی، اور میرا مدفن مدینہ میں فرما۔ اب غزوات ہو رہے ہیں، غزوے کے اندر شہید ہو جائے تو حکم تو یہ نہیں ہے نا وہاں پر۔ دیکھیں وہ مدینہ سے، اب تو مدینہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے احد، لیکن تھوڑے دور تھے نا، اس وقت کٹا ہوا تھا، آبادی جہاں تک تھی اور جگہ تھی باقی۔ اب تو احد کا پہاڑ سامنے نظر تو آتا ہے، لیکن وہاں پر جو شہید ہوئے ان کو بھی جنت البقیع میں نہیں لایا گیا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب وہ ان کی جو جسد تھے، جب ان کو اٹھاتے تھے تو پہاڑ بھی چلنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک روایت میں یوں آیا، تو فرمایا کہ یہیں پر ان کو دفن کر دو۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جہاں کوئی فوت ہو وہیں ان کو دفنایا جائے۔ آج ہم 15 دن انتظار کرتے ہیں میت کا، فلاں ملک کے اندر ان کی وفات ہوئی تو 10-15 دن پھر جو پروسیس ہوتا ہے مکمل ان کے آنے کا، اس کے گزرنے کے لیے 15 دن تک انتظار کرتے ہیں۔ نہیں، حکم یہ ہے کہ جہاں پر کوئی فوت ہو وہیں دفنایا جائے۔ تدفین کے اندر جلدی کی جائے۔ اب وہ غزوات ہو رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کر، اور مجھے میرا مدفن جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہو۔ اور ممکن ہے کہ کسی غزوے کے اندر، دور دراز کسی غزوے کے اندر وہ شہید ہو جائے، لیکن رب کائنات نے آپ کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ آپ کو شہادت کی موت ملی، اور وہ بھی مدینۃ المنورہ کے اندر۔ موت اور تدفین کی دعا مدینہ کے اندر مانگ رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک حج کیا، صرف ایک حج۔ اس وقت کوئی پابندی نہیں تھی، اس وقت مکہ سے مدینہ کتنا دور ہے۔ آپ نے ایک حج کیا، کسی نے سوال کیا کہ آپ دوسرا حج کیوں نہیں کر لیتے، اتنا وقت بیت گیا تو حج نہیں کیا۔ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، جو میں نے کر لیا، ایک دفعہ فرض ہے، حج کر لیا، اب اس وجہ سے دوبارہ حج نہیں کرتا کہ کہیں راستے میں مجھے موت نہ آ جائے۔ میری تمنا تو یہ ہے کہ مجھے موت مدینہ میں آئے۔
اس وجہ سے مدینہ نہیں چھوڑا انہوں نے، مدینے کے اندر ہی رہے، مدینہ نہیں چھوڑا، حج نہیں کیا دوبارہ، اور مدینہ کے اندر رہے۔ جوتا نہیں پہنا کہ جوتا پہنوں، اس گلیوں کے اندر تو امام الانبیاء چلے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں، وہاں جوتا نہیں پہنا، کبھی کسی سواری پر سوار نہیں ہوئے، پیدل چلتے تھے۔ امام شافعی آپ کے شاگرد ہیں، جب انہوں نے تعلیم مکمل کر لی، مدینے سے جانے لگے تو ان کو سواریوں، ایک نہیں کئی سواریاں عطا کی۔ تو کسی نے کہا کہ یہ سواریاں آپ کو امام مالک نے عطا کی ہیں، اے وقت کے امام آپ کسی سواری پر سوار ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، امام مالک اس شہر کے اندر کسی سواری پر سوار نہیں ہوئے، تو جہاں تک شہر کی حدود ہے میں بھی کسی سواری پر سوار نہیں ہوں گا۔ اور عشق یہ تھا، محبت یہ تھی کہ جب آپ سے کسی نے حدیث پوچھی، حدیث کے حوالے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کوئی سوال کیا کہ آپ کوئی حدیث بتا دیں، تو آپ، آج ہمارا معمول یہ ہے نا کہ کوئی بات ہے تو ہم اس کو حدیث بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مقام پر بے ادبی نہیں ہے تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ امام مالک کا کیا ہے؟ آپ کی سیرت کی کتاب میں پڑھا کہ جب آپ سے کسی حدیث کے بارے سوال کیا گیا تو آپ نے جا کر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ نے شاہانہ عالمانہ لباس پہنا، بہترین قسم کا لباس جو صرف حدیث مصطفیٰ بتانے کے لیے تیار کیا تھا، وہ پہنا، اپنا اس لباس کے اوپر ردا پہنی جیسے عرب لوگ پہنتے ہیں ائمہ کرام، وہ پہنی، اور مسجد نبوی کے اندر پھر آپ کے لیے خاص کرسی تھی، اس پر آپ تشریف فرما ہوتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرتے۔ اور آپ کا فرمان ہے آپ کی سیرت میں، فرمایا کہ یہ میرا لباس، یہ میرا خوشبو لگانا، یہ میرا غسل کرنا، بن سنور کر آنا، اچھا لباس پہننا، یہ میری نفس کے لیے نہیں بلکہ یہ ساری تیاری حدیث مصطفیٰ کی تکریم کے لیے ہوتی ہے، عظمت مصطفیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے آپ اس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ مکہ افضل یا مدینہ افضل دونوں سرآنکھوں پر، اور وہ قرۂ ارض، جمہور علماء کرام کا عقیدہ یہ کہ اگر صرف شہر کی بات کی جائے تو شہر مکہ مدینہ سے افضل ہے، لیکن وہ مقام جس مقام پر امام الانبیاء جلوہ گر ہیں، آپ کا مزار ہے، وہ مزار کا وہ مقام، وہ مٹی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اقدس کو چھو رہی ہے، وہ صرف کعبہ سے افضل نہیں، وہ لوح و قلم سے افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اب یہاں پر چونکہ وقت بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔